بابا سلیم سواتی صاحب، چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب، ڈاکٹر عباس صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن، ڈپٹی اسپیکر صاحبہ جنید اکبر صاحب، آنریبل پارلیمنٹیرینس، فارمر گورنرز، چیف منسٹرز، مختلف سیاسی جماعتوں کے جو کہ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، ان کے ڈیلیگیشن، ان کے سربراہان، سول سوسائٹی، تھنک ٹینکس، میڈیا کے دوستو، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اسپیکر صوبائی اسمبلی اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم، جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور تمام پارلیمانی لیڈران موجود تھے، اسپیکر صاحب کا ایک شفٹ تھا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج پورے خیبر پختونخوا کو اس ہال کے اندر جمع کیا اور ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جمع کیا کہ ہم امن و امان کے حوالے سے اس صوبے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی نہایتی ایسے اقدام ہے جو ہمارے اجتماعی شعور اور سنجیدگی اور قومی ذمہ کے احساس کو اجاگر کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اس کے متعلق سوچنا ہوگا تو ہمیں اپنے ماضی کو بھلانا ہوگا اور مستقبل کے متعلق سوچنا ہوگا۔ اگر ہم ماضی پہ بات چیت شروع کریں تو اس ہال میں بیٹھے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو بھی ہمارے دوست یہاں پر موجود ہیں ایک لمبی چوڑی داستان بتا سکتے ہیں، بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیپٹر اور وہ کتاب کو بند کر کے ہمیں اپنے صوبے کے مستقبل کے لیے سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے متعلق سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے جو مستقبل کے جو ہمارے نمائندگان ہوں گے، ہماری مستقبل کے نوجوان ہوں گے، وہ جب تاریخ پڑھیں گے کہ ہم نے ان کو کون سا خیبر پختونخوا ان کے حوالے کیا، تو تاریخ میں ہمارے نام اچھے الفاظ میں لکھے جائیں، نہ کہ خدا نخواستہ برے الفاظ میں جو ہے وہ لکھے جائیں۔ دیکھیں، مختلف آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، میں نے بھی گورنر ہاؤس میں ایک منعقد کی، اس کے بعد باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی منعقد کی، لیکن آج کی جو یہ آل پارٹیز کانفرنس کہیں یا ایک جرگہ کہیں جس میں ہم اس ہال میں تمام لوگ موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اس صوبے میں کوئی موجود نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر انتظامیہ بھی موجود ہے، ہمارے یہاں پر سیاسی پارٹی بھی موجود ہیں، ہمارے میڈیا اور انٹلیکچوئل لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا شروع جب ہم کریں کہ ہماری خوش قسمتی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان موجود ہے، اور اس افغانستان کو جنید اکبر صاحب نے کچھ باتیں کی، میں صرف شارٹ بات کروں گا کہ ہر کچھ سالوں بعد ایک سپر پاور آتی ہے اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہ ناکام لوٹتی ہے اور اپنا گن جو چھوڑ کے جاتی ہے اسلحے کی صورت میں، وہ ہم پہ استعمال ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے صوبے میں خاص کر خیبر پختونخوا میں جو ملیٹنٹس اسلحے استعمال کر رہے ہیں، اس پارلیمنٹریز کو بریفنگ دی گئی ہوگی، آئی جی صاحب یہاں پر موجود ہیں اور باقی اداروں کے لوگ موجود ہیں، ان کے پاس جو نائٹ ویژن، تھرمل، سنائپر موجود ہیں، ہماری وہ کیپیسٹی شاید بہت کم ہے جو اس کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ مطلب ہے کہ ہم آج بھی ابھی جو ہم نے اپنے شہداء کے جو دعائیں کی، ہمارے پولیس کے نوجوان آفیسرز نے، فوج نے، ایف سی نے، سول سوسائٹی نے، سیاستدانوں نے، میڈیا کے دوستوں نے، یہاں تک کہ ہمارے اے پی ایس کے بچوں نے بھی اس صوبے کے امن کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ایک اور خدا نخواستہ اے پی ایس 2 ہونے جا رہا تھا، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا۔ کل جو اسلام آباد میں ہوا، یہ چیزیں آپ دیکھیں کیا چیزیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی سیاست کو سائڈ پہ رکھ کر اپنے صوبے کے امن کے لیے، اپنے صوبے کی خوشحالی کے لیے، اپنے صوبے کی ترقی کے لیے سوچنا پڑے گا۔ یہاں پر جو ہے وہ جنید اکبر صاحب نے باتیں کی، میں اس سے اگری کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے حق حاصل کرنے کے لیے بالکل ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہوگا، سب ہم ہوں گے، ساری پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی، لیکن اپنا حق لینے کے لیے ہمیں اسلام آباد کے ساتھ دلیل اور دلائل کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی چیزوں کی سمت کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور ہمیں پریورٹائز کرنا پڑے گا کہ ہم اس چیز کے لیے کیا کریں۔ ہم بھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر موجود ہیں، ہمیں حکومت یا اسلام آباد کے ساتھ مقدمہ لڑنے کے لیے اپنی سیاسی پارٹی کو تھوڑا سائڈ پر رکھنا پڑے گا اور صوبے کو پریورٹائز کرنا پڑے گا کہ ہم صوبے کے لیے کیا لا سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ یوتھ آپ کے صوبے میں موجود ہے، چاروں صوبوں میں۔ ہم نے یوتھ کو کیا دینا ہے، یوتھ کو کون سی ڈائریکشن دینی ہے، ہم نے یوتھ کو صحیح ڈائریکشن پہ لگانا ہے۔ ہمارے بہت سے چیزیں ہیں، ہمارے وسائل ہیں، ہماری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے وفاق سے بات چیت کرنی ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، سیکیورٹی فورسز اور فوج جب سب آپس میں اکٹھے مل کر کام نہیں کریں گے تو امن اور ترقی اس سے نہیں آ سکتی. ہمیں آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی ہم سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک روسی ٹیبل بیٹھتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن اگر یہ جو فورم ہے پارلیمنٹ، یہ سب سے سپریم فورم ہے، اور اس کا اگر ہم استعمال نہیں کریں گے سپریم فورم کا، جس کا آج اسپیکر صاحب نے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور فورم ایسا نہیں ہے. تو ہمیں اس فورم کا جو ہے، جس طرح آج آپ نے اس پہ انیشیٹو لیا، لوگوں کو بلایا، اچھی بات ہے، لیکن یہ چیزیں یا نہ ہو کہ ہم آج 4 بجے پروگرام ختم کر کے پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. اس کی کنٹینیوٹی کی ذمہ داری اسپیکر صاحب آپ کے اوپر ہے. آپ ایک کمیٹی بنائیں. میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک ایک نمائندہ لیں. پارلیمانی لیڈرز لیتے ہیں، جو پارلیمنٹ موجود نہیں ان کے آپ نمائندے لیں، اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ان کی میٹنگز ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جو مسئلے ہیں، ہمارے جو آپس میں گیپ ہے وہ کم ہو. اور یہ میں اپنی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی مسئلے ہوں گے، باقی بھی جو ہمارے نمائندگان بیٹھے ہیں، ہمارے صوبے کے جو مسئلے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی ہم مل کر دلیل اور دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اسلام آباد سے جو ہے وہ طریقے سے انشاءاللہ لے کر آئیں گے. اور جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں ماضی کو چھوڑ کر اور مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑے گا. شکریہ، بڑی مہربانی، اور انشاءاللہ پھر آگے بھی گفتگو کا ہو جائے. بڑی مہربانی. شکریہ.